استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا خرچہ فضولیات میں، اتنا مال خرچ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے جتنا بھی مال خرچ کیا جاتا ہے وہ رب کی راہ میں جاتا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی فضولیات نہیں۔ تو جناب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ہر پیر والے دن آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ کر جو ہے اپنا وقت گزارتے تھے، ہر پیر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس جواب کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر جو ہے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، مسلمان تو سال کے بعد جو ہے ایک وقت مقررہ کے لیے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے جو ہے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کی خوشی منایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یہ ثابت ہے کہ آپ پیر والے دن ہر پیر کو روزہ رکھ کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرتے تھے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اپنے میلاد کی خوشی بذات خود کیا کرتے تھے، اور یہ تو احادیث مبارکہ سے جو ہے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہی ولادت کی خود خوشی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ رہی بات صحابہ کی کہ صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا، یاد رکھنا جس انداز کے اندر صحابہ نے میلاد منایا، آج کے امت میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آج صحابہ کے طرح جو ہے وہ میلاد منا سکتا ہو۔ ان کا میلاد منانا اور تھا، ہمارا میلاد منانا اور ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے والضحا کو دیکھا نا تو آپ فدا ہو گئے۔ آپ غلام تھے اور حبشی تھے، رنگ بھی کالا تھا، مالک جو تھا وہ آپ سے کام لیا کرتا، لیکن جب مالک کو پتا چلا نا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ احد احد کے نعرے لگاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اب اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹاتا تھا، اور کبھی ریت کے اوپر لٹانے کے بعد آپ کے مبارک سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، اور پھر وہ کہتا کہ اے بلال، جس کی وجہ سے تو احد احد کہتا ہے اس نبی کو چھوڑ دے، اس سے پیچھے ہٹ جا، اس کا انکار کر دے، تو تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ حضور کا ساتھ چھوڑا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا۔ یہ ہے میلاد کہ صحابہ تو ظلم سہتے ہوئے بھی حضور کی خوشیاں مناتے تھے، اور حضور کی ولادت کی خوشیوں کا اس انداز کے اندر اظہار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے لے جائیں
تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر آپ نے سانپ کے جو ہے وہ ڈنک برداشت کرتے ہوئے جو ہے حضور کا میلاد منایا. یعنی صحابہ تو تکلیف کے اندر آ کر جو ہے مصیبت میں آنے کے بعد بھی حضور کا میلاد کی خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. جب کافر آپ پر ظلم کرتے تھے تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کا آپ علل اعلان یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ ہر چیز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ماں باپ چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو ناتا اور واسطہ اور رشتہ اپنایا ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سکے مامے کا سر اتار کر میلاد منایا اور خوشیوں کا اظہار کیا. اور وجہ کیا تھی؟ جو سکا ماما تھا نا وہ بے ادبی کرتا تھا حضور کی، تو آپ نے سر تن سے جدا کر دیا. تو آپ نے یہ نہیں دیکھا وجہ کیا تھی، آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا. اور صحابہ کی یہ عادت ہوتی تھی، صحابہ کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بھی شخص اگرچہ ماں باپ کیوں نہ ہوتے، اگر ان کی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقہ کوئی نازیبہ الفاظ سنتے تھے وہ ٹوٹ جایا کرتے تھے. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نازیبہ کلمات جو ہے وہ نکالے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوردار تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد بھی آپ بے چین رہے اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. یہ کیا وجہ تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے والد گرامی ایمان قبول کر لیں گے، لیکن حضور جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ابو قحافہ ایمان لے آئیں گے، اور آپ نے پہلے سے ہی آپ کو متنبع کر دیا اور خوشخبری دے دی کہ ابو بکر صدیق آج کے بعد اپنے باپ کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اس لیے کہ جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں. تو جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے اور حضور کے صحابیوں میں آپ کا نام شامل ہو گیا. جھنڈیاں لگانا، خوشخبری منانا یہ ایمانی جذبہ ہے اور ایمان کی طاقت ہے، اور اپنے ایمان کا اظہار کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن یاد رکھنا صحابہ کے دور میں جھنڈیاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں آپ شہید ہوئے نا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا کلیجہ چبایا تھا، کلیجہ نکال لیا گیا. تو سب سے زیادہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن سے محبت کرتے تھے وہ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے زیادہ. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے
جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا کلیجہ نکالا اور کلیجہ اپنے منہ سے چبایا۔ بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، اے وحشی تم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، لیکن جب میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چاچا کی یاد آتی ہے۔ تو اس وقت کفن دینے کے لیے صحابہ کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کو کفن دیا گیا تو کفن کا کپڑا فقط اتنا تھا کہ اگر آپ کا سر ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، پیروں کے اوپر کپڑا دیا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ وہ دور ہی ایسا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میرے چچا کو جو کپڑا دے رہے ہو یہ کم ہے، لہٰذا تم اس طرح کرو، ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے قدموں پر خوشبودار گھاس جو ہے وہ رکھ کر ان کو کفن میں لپیٹ دو۔ صحابہ کا دور تو ایسے گزرا ہے، اور صحابہ نے حضور کے میلاد کی خوشخبری اس انداز کے اندر دی ہے، یعنی وہ میلاد مناتے تھے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا نہیں، میلاد کا مطلب ہے، معنی جو ہے حضور علیہ السلام کا دنیا کے اندر تشریف لے کر آنا۔ کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں میلاد ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ تو میلاد کا معنی بنیں گے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو جو دنیا کے اندر آتا ہے تو لوگ اس خوشی کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اتنی ان سے خوشی کا اظہار کیا، اتنی محبت کی تو کچھ لوگوں نے ان کو خدائی کا دعویٰ دے دیا کہ یہ خدا بن کر آئے ہیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے، اس وقت بھی لوگ موجود ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کی بنا پر ان کو خدا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ہم تو حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا میلاد مناتے رہو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن کا میلاد منایا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ رب پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہم نے کبھی بھی رب تعالیٰ کے متعلق یہ نہیں کہا کہ رب تعالیٰ کی خوشی کا اظہار کرو، بلکہ ہم نے تو جب بھی کہا یہی کہا کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کرتے رہو، اس لیے کہ یہ طریقہ کار قرآن کے اندر موجود ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا اے محبوب ان لوگوں کو فرما دو کہ جب تمہارے پاس رب کا فضل آئے اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ تو آپ بتائیں رب تعالیٰ کا فضل کائنات میں سب سے بڑھ کر کون سا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں رب تعالیٰ کا انسانوں پر سب سے بڑا جو فضل ہوا وہ حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لے کر آنا ہوا۔ حضور دنیا میں آ گئے، یہ امت مسلمہ پر سب سے بڑا احسان ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ اور سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی رحمت بھی حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لے کر آنا ہے۔ اور جن کے متعلق تو قرآن بارہا مقام پر یہ حکم جاری کر چکا کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شخصیت نہیں آئی۔ اور رب تعالیٰ نے ان کو کیسے یاد کیا؟ کبھی تو یاسین پکار کر جو ہے رب تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارتا ہے، کبھی طاسین کہہ کر پکارتا ہے، تو کبھی حامیم کہہ کر پکارتا ہے، کبھی الف لام میم کہہ کر پکارتا ہے۔ تو مختلف نام دے کر نبی کریم علیہ السلام کو
رب تعالیٰ جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق تو مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ لفظ ہیں جس کا معنی آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ نہ یاسین کے معنی ہے، نہ توسین کے معنی ہے، نہ توہا کے معنی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اور یہ کیسا راز ہے؟ فرمایا جو آپ کے ساتھ رہنے والے تھے اس راز کو وہ بھی نہ جان سکے۔ معراج کی رات رب تعالیٰ نے جو راز و نیاز کی باتیں کی ہیں ہر چیز کھول کر حضور نے امت کے سامنے رکھ دی، لیکن کچھ راز ایسے تھے کہ حضور علیہ السلام نے امت کے سامنے بیان نہیں کیے۔ یہ وہی راز تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب کی خوشیاں مناتا ہے، اور اس کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چند آیتیں مبارکہ پڑھوں گا، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایک آیت مبارکہ، ایک اور آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ دو آیتیں مبارکہ، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور کہیں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور کہیں پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور کہیں پر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یعنی مختلف قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی شان ہی کو بیان کیا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک جتنا بھی قرآن ہے یہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی تو خوشیاں منا رہا ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا، یہی میلاد ہے، یہی خوشخبری ہے۔ اسی بات کا تو ہم درس دیتے ہیں۔ جب قرآن حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق آگاہ کر رہا تو پھر تو یہ سوال بنتا ہے نہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا یا تابعین نے منایا یا تبع تابعین نے منایا۔ ہاں ان لوگوں نے منایا جس طرح انہوں نے منایا وہ تم نہیں منا سکتے۔ صحابہ نے میلاد منایا ہے تیر اور نیزے کے سائے کے نیچے رہ کر، اور وہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی یہ تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے تو سب سے زیادہ غم پریشانی کس کو ہوئی؟ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت جس شخص کو ہوئی تھی وہ شیطان تھا۔ شیطان نے زمین کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال لی تھی۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ آخر الزمان نبی دنیا میں تشریف لے آئے جن کو امام الانبیاء کہا گیا۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو خوشی کا اظہار کیا، اور آپ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے
میرے پیٹ سے فرماتی ہیں ایک ایسا جو ہے وہ نور نکلا، جس نور کے صدقہ سے مکہ میں بیٹھ کر میں نے ملک شام کے محلات کے دیکھا ہے۔ مکے میں بیٹھ کر آپ فرماتی ہیں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ کس طرح؟ فرماتی ہیں جب میرے لال دنیا میں تشریف لے کر آئے، وہ لال کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ سے ایک نور نکالا، اس نور کے توسل سے ہر چیز کو روشن کر دیا، اس روشنی کے ذریعہ سے فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ یار ہم نے اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی منانی ہے، اور یہ جشن اس بار تو 1500 سالہ جشن ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کو 1500 سال ہو جائیں گے، کیا پتا ہم 1400 سالہ جشن میلاد النبی میں تو شامل نہیں تھے، نہ 1600 سالہ جشن میلاد النبی میں ہوں گے۔ اگر رب نے موقع دیا 1500 سالہ جشن میلاد النبی منانے کا تو پھر اس انداز کے اندر منائیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں خوب دھوم دھام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔